بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، بحیثیت مسلمان ہم سب کا ایمان ہے کہ قیامت کا دن ایک اٹل حقیقت ہے، چاہے کوئی مانے یا نہ مانے۔ ہمارا ایمان ہے کہ انسان و حیوان، زمین و آسمان سمیت اس کائنات کی ہر چیز قیامت کے دن فنا ہو جائے گی، صرف اللہ پاک کی ذات باقی رہے گی۔ اس دن کو قیامت کہتے ہیں۔ جس طرح ہر چیز کی ایک عمر مقرر ہے جس کا علم اللہ پاک کو ہے، اس عمر کی مدت پوری ہونے کے بعد وہ چیز فنا ہو جاتی ہے، اسی طرح اس دنیا کی بھی ایک عمر مقرر ہے جس کا علم صرف اللہ پاک کو ہے۔ جب دنیا کی عمر پوری ہو جائے گی تو یہ بھی فنا ہو جائے گی۔ اس وقت اللہ پاک کے سوا کوئی دوسرا نہ ہوگا۔ قیامت کے دن پر ایمان لانا مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ ہے۔ سورہ مومن میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک قیامت ضرور آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ نہیں مانتے۔ قیامت عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی کھڑا کرنے کے ہیں، یعنی مردوں کو قبروں سے کھڑا کرنا، یعنی دوبارہ زندگی عطا کرنا۔ تاہم قیامت اس کائنات کی مکمل تباہی کی جانب اشارہ کرتی ہے، جس کے بارے میں تمام انبیاء علیہ السلام اپنی امتوں کو آگاہ کرتے آئے ہیں۔ محترم ناظرین، آج مغربی ماہرین فلکیات بھی اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں کہ اس کائنات نے بالآخر ایک نہ ایک دن فنا ہو جانا ہے، جس کی وہ مختلف وجوہات پیش کرتے ہیں۔ کوئی سائنسدان سورج کا ایندھن ختم ہو جانے کے سبب زمین پر قیامت برپا ہونے کی پیشین گوئی کرتا ہے، تو کوئی کسی بڑے بلیک ہول کو زمین پر زندگی کے خاتمے کا ذمہ دار ٹھہراتا ہے۔ لیکن یہ بات تو طے ہے کہ جس کی ابتدا ہوئی ہے اسے اپنے انجام کو بھی پہنچنا ہے۔ بحیثیت مسلمان روز قیامت اور روز محشر پر ایمان لانا ہمارے لیے لازم و ملزوم ہے۔ قیامت کب آئے گی، کس طرح قائم ہوگی، یہ بات اللہ سبحانہ و تعالی کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ البتہ تمام انبیاء علیہ السلام نے اس کے بارے میں کئی نشانیاں اپنی امتوں کو بتائی ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کی بہت سی نشانیوں سے ہمیں آگاہ کیا ہے، جنہیں اپنے زمانوں کے اعتبار سے 3 زمانوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلا درجہ علامات بعیدہ کہلاتا ہے، جو ان علامات پر مشتمل ہے جو قیامت سے بہت پہلے نمودار ہوں گی، جبکہ دوسرا درجہ علامات متوسطہ یا علامات صغرا بھی کہلاتا ہے۔ یہ علامات قیامت سے کچھ عرصہ پہلے ظاہر ہوں گی۔ اس کے بعد تیسرا درجہ علامات قریب یا علامات کبریٰ کہلاتا ہے۔ یہ علامات تب ظاہر ہوں گی جب قیامت سر پر آن کھڑی ہوگی۔ محترم ناظرین اکرام، اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی علامات بعیدہ کی بات کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی علامات ہو بہو پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ مثال کے طور پر صحیح مسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ لونڈی اپنی مالکن کو جنم دے گی، اور یہ کہ تو دیکھے گا کہ ننگے پاؤں محتاج ننگ دھڑنگ بکریاں چرانے والے اونچی اونچی عمارتیں تعمیر کریں گے۔ دور حاضر میں یہ 2 علامتیں ہو بہو پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ آج کل کرائے کی کوکھ ایک عام رواج بن چکا ہے، جس میں ایک عورت کی کوکھ کرائے پر لی جاتی ہے اور یہ عورت اپنے مالک کے بچوں کو جنم دیتی ہے۔ اس کے علاوہ عرب میں گھومنے والے ننگ دھڑنگ چرواہوں کی فلک بوس عمارتوں نے اس حدیث مبارکہ کے دوسرے حصوں پر بھی مہر ثبت کر دی ہے۔ آئیے اسی طرح کی چند اور احادیث ملاحظہ فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ریشم، شراب نوشی اور گانے بجانے کو حلال سمجھیں گے۔ خود غرضی اور لالچ معاشرے میں عام ہو جائیں گے۔ طلاق ایک معمولی بات سمجھی جائے گی۔ جنسی بے راہ روی عام ہو جائے گی۔ قرب قیامت میں زناکاری لوگوں کا معمول ہوگا۔ مرد عورتوں کے اور عورتیں مردوں کے روپ میں نظر آئیں گی۔ لوگ ہم جنس پرستی میں مبتلا ہو جائیں گے۔
لوگوں پر ایک ایسا وقت بھی آئے گا جب اس بات کی اہمیت نہیں رہے گی کہ آیا کوئی حلال کما رہا ہے یا حرام۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت تب تک قائم نہ ہوگی جب تک زمانے آپس میں قریب نہ ہو جائیں، پس سال مہینے کے برابر ہو جائے گا اور مہینہ ہفتے کے برابر، ہفتہ دن کے برابر اور دن گھنٹے کے برابر، اور گھنٹہ ایک چنگاری کی طرح جو چمک کر فوراً بجھ جاتی ہے۔ آج دنیا کا ہر آدمی وقت کی کمی اور اس کے جلدی گزر جانے کا شکوہ کرتا نظر آتا ہے، جو قیامت کی اس علامت کے پورا ہو جانے کی ایک واضح دلیل ہے۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں آنے والے آخری رمضان المبارک کے بارے میں بھی واضح نشاندہی فرمائی ہے۔ یہ رمضان المبارک تاریخ انسانی میں آنے والا آخری رمضان ہوگا، جس کے بعد یہ پاک اور بابرکت مہینہ کبھی نہیں آئے گا، اور اس کے بعد یہ زمین اور اس کے اوپر بسنے والی تمام مخلوقات ایک شمال کے اندر ختم ہو جائیں گی۔ کتاب الفتن میں حضرت نعیم بن حماد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ قیامت سے قبل ایک رمضان ایسا بھی آئے گا جس میں عوام الناس کو ایک زوردار آواز سنائی دے گی۔ یہ آواز اس قدر خوفناک اور زوردار ہوگی کہ جسے سن کر انسانوں سمیت دیگر مخلوقات بھی سہم جائیں گی اور اس فکر میں پڑ جائیں گے کہ یہ آواز کیسی تھی اور کہاں سے آئی، لیکن کوئی بھی اس آواز کی کھوج نہ لگا سکے گا۔ سن لو کہ جس رمضان المبارک میں ایسی آواز سنائی دے جس کی کھوج نہ لگائی جا سکے، تو اس کے بعد ایک سال کا رزق اپنے گھر میں جمع کر لینا، کیونکہ اس کے بعد دنیا سے رزق اٹھا لیا جائے گا اور لوگ بھوکے رہیں گے۔ محترم ناظرین، قیامت کا آنا ایک یقینی امر ہے، اور ہم مسلمان اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مقصد کے تحت قائم کی ہے اور انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا تاکہ وہ اچھے اعمال بجا لائے۔ یہ کائنات بعض سائنسی نظریات کے مطابق یوں ہی اور اتفاق سے وجود میں نہیں آ گئی، پھر ایک دن اچھے اور برے اعمال کی جزا اور سزا کے لیے ایک یوم حساب ہونا بھی لازم ہے۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ انسانوں کو اس دنیا میں بھیج دیا جاتا اور وہ اچھے اور برے اعمال کرتے تو انہیں ان کی جزا و سزا سے محروم کر دیا جائے، یقیناً نہیں۔ اور چونکہ یہ دنیا امتحان گاہ بنائی گئی ہے، اس لیے یہ بھی ممکن نہیں کہ رزلٹ کا اعلان کمرہ امتحان میں ہی کر دیا جائے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالی ہے، روئے زمین پر جو کچھ ہے ہم نے اسے زمین کی رونق کے لیے بنایا ہے کہ ہم انہیں آزما لیں کہ ان میں سے کون نیک اعمال کرنے والا ہے۔ اس روئے زمین پر جو کچھ ہے ہم اسے ایک ہموار صاف میدان میں تبدیل کر ڈالنے والے ہیں۔ جب آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے رب کے حکم پر کان لگائے گا، جب سورج لپیٹ لیا جائے گا اور جب تارے بے نور ہو جائیں گے، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی۔ یہ آیت اور اس کی طرح اور بے شمار آیات قیامت کے وقوع ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان دنیا میں آیا، اپنی منمانیاں کرتا رہا اور بس ختم، کسی سے کوئی باز پرس ہی نہ ہو۔ یہ بات مشرکین مکہ بھی کیا کرتے تھے کہ کیا جب ہم مر جانے کے بعد مٹی اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو اس کے بعد از سر نو پیدا کیے جائیں گے؟ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہاں، خواہ پتھر یا لکڑی یا تمہارے خیال میں اس سے بھی کوئی سخت چیز ہو جاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے ہیں جس طرح شہادت والی انگلی اور درمیانی انگلی ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، مسلمان آخری امت، اور اس کے بعد قیامت کا وقت قریب ہی قریب ہے۔ سورہ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے اور وہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں۔
اسی طرح سورہ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور وہ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ اس کا علم اللہ ہی کو ہے، اور آپ کو کیا خبر، ممکن ہے کہ وہ بہت ہی قریب ہو۔ لیکن قیامت سے پہلے ان نشانیوں اور علامات کے ظہور ہونے میں کچھ شک نہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے ہمیں بتائی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان فتنوں سے پہلے جلدی جلدی نیک کام کر لو جو اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح ہوں گے۔ آدمی صبح مومن ہوگا اور شام میں کافر، یا شام میں مومن ہوگا اور صبح میں کافر، اور انسان دنیاوی ساز و سامان کے بدلے میں اپنا دین فروخت کر دے گا۔ محترم ناظرین کرام، یہ بات آج عیاں ہے کہ لوگ دنیاوی مال و دولت کے پیچھے ہر جائز و ناجائز بات ماننے پر آمادہ ہیں، اور ان کے ہر کام کا محور اور مرکز دنیاوی مفاد ہی ہوتا ہے۔ جس معاملے میں بھی دیکھ لیا جائے اکثریت کا یہی حال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہے، اور میری امت کا فتنہ مال و دولت ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر ابن آدم کے پاس مال کی 2 وادیاں ہوں تو وہ تیسری کی خواہش کرے گا۔ آئیے اللہ عز و جل سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں موت سے پہلے موت کی اور روز قیامت میں پوچھے جانے والے سوالات و جوابات کی تیاری کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین اکرام، اس چینل پر صرف دینی و اصلاحی ویڈیوز اپلوڈ کی جاتی ہیں۔ ان ویڈیوز کو شیئر کر دیا کریں تاکہ شاید کسی اور کی بھی اصلاح ہو جائے۔